السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو اس ٹاپک کو جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات اس کے بارے میں حاصل ہو سکے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست و احباب عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے۔ کچھ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ آپ حضرات ان سوالوں کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو شریعت پر چلنا اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ویلنٹائن ڈے کا منانا اسلام کے اندر کیسا ہے؟ کیا ہم ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں اس پر مکمل وضاحت فرمائے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ویلنٹائن ڈے منانا شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ کوئی بھی گنجائش نہیں ملتی ہے۔ جو فقہ کی کتابیں ہیں، شریعت کے اندر کوئی بھی گنجائش ویلنٹائن ڈے کے اوپر نہیں ملتی ہے، بلکہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن سے یہ چیزیں اعلیٰ درجے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور فحاشی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلا دیا، اے میرے بندو زنا کے قریب نہیں جانا ہے، وہ بری چیز ہے، وہ گندی چیز ہے، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی بینیفٹ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں اس سے بچنا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی پیاری حدیث ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس شخص کے اندر سے حیا جاتی رہے، شرم جاتی رہے، وہ پھر چاہے جو کرے اس کو کوئی چیز عار نہیں لگتی ہے، اس کو کوئی چیز بری نہیں لگتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو برائی نہیں لگتی ہے، اس کو اچھائی نہیں لگتی ہے، اس کو ہر بری چیز کے کرنے میں مزہ آتا ہے، ہر غلط کام کو کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کی شرم ختم ہو چکی ہے، اس کی حیا ختم ہو چکی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کا لقب اسی حیا کی وجہ سے ملا۔ دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں اسی حیا کی وجہ سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذی النورین کہا جاتا ہے، بہت بڑا اہم حصہ اس لقب کے ملنے کا حیا بھی ہے۔ حیا جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے اندروں سے، ہمارے دلوں کے اندر سے حیا نکل چکی ہے، حیا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین مضمون ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تمہاری زبان ہے، تم اپنی زبان کی گارنٹی، زبان کی ضمانت مجھے دے دو۔ سب سے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے ہلکا، سب سے آسان عمل جس کو کرنے میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، جس کو کرنے میں کوئی پریشانی
پریشانی بھی نہیں ہے۔ نماز اگر پڑھنی ہوتی ہے تو وضو کرنا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو چل کر جانا ہوتا ہے، سردی میں اٹھ کر جانا ہوتا ہے، گرمی میں جانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل کیوں نہ بتا دوں جو کرنے میں بہت زیادہ آسان لیکن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ تمہاری زبان، تم اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ پکڑے رکھو، اپنی زبان کو خاموشی اختیار کر لو، چپ رہنا اختیار کر لو، اور نمبر 2 اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنی زبان کو سنوار لو، اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو۔ اور وہ چیز جو آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ خرافات کا سبب بنی ہوئی ہے، سب سے زیادہ تباہیاں بربادیاں جس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، انسان ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالتا ہے، ایک بہن اپنی دوسری بہن کو مروا دیتی ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ باپ کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر فتنہ برپا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں موجود ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، اس کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویلنٹائن ڈے منانا، ویلنٹائن ڈے کو انجوائے کرنا، پارٹی کرنا، پارٹیز دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو ویلنٹائن ڈے کے دن کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ دے سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، بالکل نہیں دے سکتی ہے، بالکل نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کو سمجھیں آپ، جب کوئی چیز کسی قوم کی خاص پہچان بن جائے اور وہ اس کو کرنا لازم سمجھنے لگے تو وہ عبادت کے زمرے میں آ جاتی ہے، وہ ان کے لیے عبادت بن جاتی ہے، پھر مسلمان کا اس کو کرنا بالکل حرام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کہ ویلنٹائن ڈے غیروں کے لیے ایک عبادت کا دن ہوتا ہے، ایک ان کے لیے خاص اہم دن ہوتا ہے، وہ اس کو منانا ضروری سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس منحوس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ویلنٹائن ڈے کے دن میری ماں و بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو وہ رشتہ لے کر تمہارے گھر پر آتا، وہ لڑکا تمہیں تمہارے والدین سے مانگتا اور جائز طریقے کے مطابق تمہیں نکاح کر کے لے جاتا اور تا عمر تمہارا ساتھ نبھاتا، تمہیں اپنی شریک حیات بنا کر رکھتا۔ لیکن یہ سچی محبت نہیں ہے، چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے آپ کو استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے خدا را اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اپنے خدا کو ناراض نہ کریں۔ اللہ اگر ایک مرتبہ ناراض ہو گیا تو ہو سکتا ہے پھر قیامت تک کے لیے آپ سے ناراض ہی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اپنی شان رحمت میں لے لے۔ رب العالمین اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے ٹھوکر ہی کھائیں گے۔ اللہ تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے؟ رب العالمین کا جب دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے کہ اپنی جان و مال سب لٹا دیتی ہے، اپنا تمام مال لٹا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنی 70 مائیں محبت کرتی ہے میں بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مضمون یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسرے نئے سوالوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔